اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی بھی شخص کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے، چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدہ، دیکھنے والے اور دکھانے والے کے دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد احمد حافظ آباد۔ دیکھیے اس بارے میں تو صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ۔ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب کی خبر دینے والا کاہن، نجومی، یہ اسی طرح کرتے ہیں نا، ستاروں میں دیکھ کے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے، اس زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے عام لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے شخص کے بارے میں کسی ایسے شخص کے پاس آیا اور مستقبل کی خبر اس سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کاہن نے جو اس کو خبریں بتائیں، اس نے اس خبر کی تصدیق کر لی، یعنی اس کو سچا قرار دے دیا، تو اس نے کفر کیا اس کلام کا، اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں بہت شدید ان میں وعیدیں ہیں کہ آپ کسی ہاتھ دکھانے والے، ستاروں میں دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والے ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ اگر گئے، پوچھا، تو دو حالتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کی خبر کو سچا نہیں مانا بلکہ ویسے ہی پوچھا امکان کے درجے میں، تو سزا کیا ہے؟ 40 دن نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی۔ اور اگر اس کی خبر کو آپ نے سچا مانا تو اس کا مطلب آپ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے اس قرآن کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار ہو تو گویا ایسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار۔ تو اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔